پیارے دوستو، السلام علیکم۔ شمس الفقراء حضرت شمس الدین سبزواری اپنے وقت کے کاملین صوفیاء کرام میں سے تھے۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ پوری دنیا میں کی اور بے شمار گھرانوں کے سرداروں کو نور اسلام سے منور فرمایا۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 شعبان کو سن 560 ہجری میں غزنی کے ایک شہر سبزوار میں ہوئی۔ اس وقت عراق پر محمد یار مرزا کی حکومت تھی۔ آپ کا شجرہ نسب سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہوا اس طرح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ ہوش سنبھالنے پر حضرت شمس الدین کو ان کے چچا عبد الہادی کے سپرد کر دیا گیا، جو شاہ مراکو کے پوتے اور معتبر عالم تھے۔ انہوں نے آپ کو بڑی توجہ سے تفسیر فقہ حدیث اور دوسرے علوم ظاہری سے بھی آراستہ کر دیا۔ صرف 16 برس کی عمر میں آپ نے تمام دینی و دنیاوی تعلیم مکمل کر لی اور سن 579 میں سید صلاح الدین تبلیغ کے لیے بدخشاں روانہ ہوئے تو شمس سبزواری کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 19 برس تھی۔ بدخشاں میں تبلیغ کے بعد آپ تبت چلے گئے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم کا درس دیا۔ وہاں سے آپ نے کشمیر کا رخ کیا، جہاں سے آپ کی کرامات کو دیکھ کر بے شمار لوگوں نے اسلام کی دولت کو قبول کیا۔ آپ نے کوہستان اور سکردو میں بھی اسلام کے شمع کو روشن کیا۔ کشمیر میں آپ کو شمس الدین عراقی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ جہاں سورج پرست رہتے تھے آپ اور آپ کے والد گرامی کی کاوشوں سے اس علاقے کے ہزاروں افراد نے اسلام کے عقائد کو قبول کیا۔ اس علاقے میں چنگڑ قوم آباد تھی، جو کچھ دیر بعد آپ کے متی ہو گئے۔ سن 576 ہجری کو آپ اپنے والد کے ہمراہ واپس اپنے وطن سبزوار آئے، جہاں آپ کی شادی آپ کے چچا سید جلال الدین کی بیٹی سے ہوئی۔ 12 رجب بروز جمعۃ المبارک آپ کے پہلے فرزند، جن کا نام سید نصیر الدین محمد رکھا گیا، پیدا ہوئے اور ٹھیک 2 سال کے بعد آپ کے دوسرے فرزند سید علاء الدین احمد جمعہ کے روز ہی پیدا ہوئے۔ سید علاء الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ نے ان دونوں فرزندوں کو دینی و دنیاوی تعلیم سے سرفراز کرنے کے بعد تبریز کا رخ کیا، کیونکہ شمس سبزواری کو تبریز بہت پسند تھا۔ چنانچہ 600 ہجری میں والد کی اجازت سے آپ وہاں تشریف لے گئے اور متعدد مقامات پر تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ خلافت عباسیہ ختم ہو گئی تو اس دوران آپ ہجرت کر کے سبزوار سے بغداد آئے۔ وہاں سے آپ قازمین چلے آئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ نے ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو کر ملتان کا رخ کیا۔ آپ کی ملتان آمد سن 574 بیان ہوتی ہے۔ تقریباً 10 برس بعد آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کے مساعی کی وجہ سے کسی حد تک اسلامی رسوم اور ہندو عقائد میں ہم آہنگی کے باعث کئی ہندو گھرانے مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز تک ہندوانہ ناموں اور رسموں کے ساتھ مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ حضرت شاہ شمس سبزواری کے متعلق کئی روایات مشہور ہیں۔ بقول تذکرۃ الملتان، شاہ شمس صوفی بزرگ تھے۔ اس نظریے کی تائید میں مؤلف تاریخ ملتان مزارات اور ملحقہ مسجد پر معروف شعر چراغ و مسجد محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کے ثبت ہونے کا حوالہ دیا ہے۔ موجودہ مزار اور مسجد 1194 ہجری میں تعمیر ہوئی۔ آپ کے ایک صاحبزادے سید نصیر الدین کا مزار لاہور میں ہے اور دوسرے صاحبزادے سید علاء الدین احمد کی کوئی اولاد نہ تھی۔ سید نصیر الدین کی اولاد میں سے حسن کبیر الدین نے بھی اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کا مزار اوچھ شریف ضلع بہاولپور میں ہے۔ ان کے فرزند عالم شاہ المعروف جتو شاہ کا مزار شاہ شمس کے غربی پہلو میں ہے اور حسن کبیر کی اولاد سے سید علی اکبر سورج میانی ملتان میں مدفون ہے۔ حضرت شاہ شمس کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی
جو تحقیق سے ثابت نہیں ہوتا، ملفوظات کمالیہ میں ہے۔ واقعہ کے مطابق آپ 12 برس تک حالات سکر میں شہر تبریز میں سکونت پذیر رہے۔ اس طرح آپ شمس تبریزی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سبزوار میں ہے، اسی لیے سبزواری کہلائے۔ مولانا جلال الدین رومی جو اپنے وقت کے مایہ ناز عالم دین مانے جاتے تھے، ان کے مدرسے میں پیش آنے والا واقعہ جس میں مولانا رومی کے قریب رکھی کتب کو جلال میں آ کر تالاب میں ڈال دیا گیا تھا، اس واقعہ کو حضرت شمس الدین سبزواری سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال جب آپ عراق سے ہندوستان تشریف لائے تو ملتان کو مرکز بنایا۔ آپ کے چند مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ سب سے پہلے اسی جگہ تشریف لائے جہاں آپ کا مزار ہے۔ سینکڑوں برس قبل یہ جگہ دریا کا کنارہ تھی۔ آپ ملتان کے لوگوں کو راہ ہدایت دیتے رہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کی آمد پر شیخ الاسلام سید حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی نے آپ کے لیے دودھ کا پیالہ بھجوایا، تاکہ واضح ہو ملتان پہلے ہی اولیاء سے پر ہے۔ مگر شمس الدین نے اس پر گلاب کا پھول رکھ دیا، جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ ہم ان میں پھول کی مانند رہیں گے۔ ان واقعات میں بھی مبالغہ ہے کیونکہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کا سن وصال 666 ہجری بیان کیا جاتا ہے۔ اغلب ہے کہ شاہ شمس کے ملتان میں وارد کے وقت حضرت غوث بہاؤالدین زکریا موجود نہ تھے۔ آپ کا نام شمس تبریز بھی غلط مشہور ہوا۔ آپ سبزواری ہیں۔ آپ کا اصل نام مخدوم شمس الدین محمد سبزواری تھا۔ آپ کا وصال 115 برس میں ملتان میں ہوا۔